میں اس وقت موجود ہوں بادشاہوں کی بادشاہ کنٹری اٹلی میں، یعنی کہ رومن امپائر میں۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ شہر یورپ میں سب سے اہم اور خوبصورت مانا جاتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ اور امیر طبقہ آج کی طرح اپنی طاقت اور رتبہ دکھانے کے لیے بلند و بالا عمارتیں بنواتے اور پھر انہیں نایاب چیزوں، بے مثال پینٹنگ اور منفرد فن پاروں سے بھر دیتے۔ میں آج ایک ایسے ہی تاریخی شہر میں آیا ہوں۔ اس شہر کو فلورنس اور فرینزے کے دو ناموں سے جانا جاتا ہے۔ میری 10 سالہ اٹلی میں رہائش کے دوران تقریباً 6 سال اسی فرینزے شہر کے آس پاس ہی گزرے۔ نام تو سنا ہی ہوگا لیونارڈو دا ونچی کا۔ اگر نہیں جانتے تو اس مشہور زمانہ مونا لیزا کی پینٹنگ تو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی۔ جی، میں بات کر رہا ہوں اس کو بنانے والے آرٹسٹ لیونارڈو دا ونچی کی۔ یہ عظیم آرٹسٹ اسی فرینزے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور بے حد مشہور نام ماہر فلکیات گلیلیو کی جائے پیدائش بھی یہی شہر ہے، اور دنیا میں اپنے کام کے حوالے سے الگ مقام اور منفرد پہچان رکھنے والے عظیم بت تراش مائیکل اینجلو بھی اسی شہر میں ہی پیدا ہوئے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ اٹلی کا کیپٹل روم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ روم سے پہلے اٹلی کا کیپٹل فرینزے بھی رہ چکا ہے۔ 1865 میں فرینزے باقاعدہ اٹلی کا کیپٹل بنا اور 1870 تک قائم رہا۔ روم کو اس کے بعد اٹلی کے کیپٹل کا درجہ حاصل ہوا۔ 1700 عیسوی میں انتہائی مشکل اور میوزک کی جان سمجھے جانے والے ساز پیانو کی ایجاد بھی اسی شہر میں ہوئی، اور یہ یورپ کا سب سے پہلا ماڈرن شہر بھی بنا، جہاں پہلی بار باقاعدہ پکی سڑکوں کا آغاز 1339 میں کیا گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں دنیا بھر میں مشہور اوپرا میوزک کی شروعات بھی اسی آرٹ اور کلچر کے بانی شہر سے ہوئی۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ گوچی سمیت کئی اور بڑے بڑے برانڈز کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا۔ میں اس وقت پیازا دیلا سگنوریا میں کھڑا ہوں۔ یہ یہاں کا بہت مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اور یہ جو آرٹ سے بھرپور فوارہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے 1574 میں بنایا گیا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیپچون نامی یہ فوارہ نہ صرف اب تک درست حالت میں قائم ہے، بلکہ پوری طرح سے کام بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے پلازو وینچیو کی عمارت، جسے اولڈ پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ 1514 میں اٹلی کی انتہائی امیر ترین میڈیچی فیملی نے اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کی۔ اس وقت فرینزے بزنس، ثقافت، آرٹ، کلچر اور طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ میڈیچی فیملی نے اس محل کو اس وقت کے ماہر انجینئر اور کمال کے آرٹسٹ جوجو ویسالی سے رینوویٹ کروایا۔ انتہائی نفاست، کمال کاریگری اور لگن سے کیا گیا کام آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس عمارت کا ایک حصہ مقامی ٹاؤن ہال میں بدل دیا گیا ہے، جبکہ باقی کو شاندار پینٹنگ، نایاب فن پاروں اور تاریخی ورثے کی وجہ سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس پیلس کی انٹری پر 4.8 میٹر اونچا سنگل بلاک سے بنا ڈیوڈ کا مشہور زمانہ مجسمہ، جسے ورلڈ فیمس آرٹسٹ مائیکل اینجلو نے محض 25 سال کی عمر میں بنایا تھا، نصب کیا گیا ہے۔ ڈیوڈ کے اس خوبصورت مجسمے کو سنگل پیس میں بنانے کے لیے
اس وقت کے کئی ماہر بت تراشوں نے بار بار کوشش کی، لیکن مائیکل اینجلو کے سوا کوئی بھی اسے سنگل پیس میں بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیوڈ کا مجسمہ اصلی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 1527 میں ہنگاموں کے دوران کسی سرفرے نے غصے میں آ کر اس مجسمے پر کرسی دے ماری، جس سے اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد اس اہم سٹیچو کو مرمت کے بعد یہاں کے میوزیم میں رکھ دیا گیا اور اس مجسمے کی ہو بہو کاپی اس کی اصل جگہ پر لگا دی گئی۔ اس بلڈنگ کے ساتھ ہی ایک اوپن گیلری بھی بنائی گئی ہے، جس میں کئی نامور آرٹسٹوں کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ اس گیلری کو آپ 24 گھنٹوں میں کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ فرینزے شہر کے درمیان سے گزرتی اس خوبصورت صاف ستھری آرنو ندی پر بنا یہ پونتے وچینو نامی پل کئی حوالوں سے کافی مشہور ہے۔ عام طور پر پل آمد و رفت اور کناروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ شاید دنیا کا واحد پل ہے جس کے دونوں اطراف گولڈ کی بہت بڑی بڑی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ گولڈ کی یہ مارکیٹ فرینزے شہر کا ایک اہم ٹورسٹ پوائنٹ بن چکی ہے۔ یہ پل بہت لکی بھی سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 میں سخت بمباری کے باوجود بھی یہ اکیلا پل تھا جو کسی طرح ٹوٹنے سے بچ گیا، جبکہ اس کے علاوہ تمام پل تباہ کر دیے گئے۔ پھر 1960 میں آئے سیلاب کی تباہ کاریوں نے اس نہر پر بنے تمام پلوں کو برباد کر ڈالا، لیکن اس وقت بھی یہ پل معجزاتی طور پر محفوظ رہا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس شہر کے سب سے خوبصورت اور اہم چرچ کی۔ یہ چرچ اتنا بڑا ہے کہ آج بھی دنیا کے چند سب سے بڑے اور فیمس چرچوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دیو قدامت چرچ کے سامنے فرینزے شہر کی بڑی سے بڑی عمارتیں بھی بونی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کا گنبد بھی کسی عجوبے سے کم نہیں۔ شہر بھر میں سب سے بلند اور نمایاں نظر آنے والے اس گنبد کی اونچائی 375 فٹ جبکہ چوڑائی 180 فٹ ہے، اور یہ آج بھی اینٹوں سے بنایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا گنبد ہے۔ اس گنبد سے ہی انسپائر ہو کر دنیا بھر میں بڑے بڑے گنبد بنانے کا آغاز ہوا۔ یہ بلند جوٹو نام کا ٹاور، جو کہ اسے ڈیزائن کرنے والے انجینئر جوٹو کے نام پر رکھا گیا ہے، مقامی لوگ اسے پیار سے کیمپینیلے بھی بولتے ہیں۔ یہ ٹاور 270 فٹ اونچا ہے۔ آپ اس ٹاور پر چڑھ کر پورے شہر کا خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس چرچ کے بڑے گنبد پر ہی چڑھ کر شہر کا نظارہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے ٹورسٹ کو نہ صرف گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بلکہ تھکا دینے والی 163 سیڑھیاں بھی چڑھنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہاں لفٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اوپر جانے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ اس گنبد کو اندر سے بھی انتہائی مہارت اور شاندار پینٹنگ سے سجایا گیا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ پرانے زمانے میں سادہ اوزاروں سے اتنی نفاست اور عمدہ کاریگری سے پتھروں پر ایسی
مشکل اور شاندار ڈیٹیل بنائی جا سکتی ہے۔ اس کو میری طرح کوئی بھی جب پہلی بار دیکھتا ہے تو حیران ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ جوں اس چرچ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ انسانوں کا نہیں، جادوگروں کا کمال ہے۔ آپ جب تک اسے خود حقیقت میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تب تک اسے بنانے والوں کی کمال ہنرمندی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس میں جس درجے کا نفیس کام کیا گیا ہے، اگر آج اسے کوئی پینٹر آرٹسٹ کاغذ پر بھی بنانا چاہے تو اسے اس کی مکمل ڈیٹیلنگ کو کاپی کرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ ایسی منفرد اور نایاب عمارتیں راتوں رات تو نہیں بن پاتی۔ اس امیزنگ چرچ کو بنانے میں بھی 140 سال کا لمبا عرصہ لگا، تب جا کے یہ خیال سے حقیقت میں بدل پایا۔ اس سے وابستہ ہسٹری میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو پھر ملتے ہیں کسی اور ملک کے ایسے ہی خوبصورت اور امیزنگ سے بھرپور مقام پر۔ تب تک کے لیے رب رکھا۔